بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مسلم شریف میں یہ روایت مرکوز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتی ہے، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے۔ میں ایسے کون سے کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و دولت میں برکت آ جائے، وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں وہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یا امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، ان کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ دونوں تندرست رہنے لگیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ یہ 5 عمل کرتے ہوں تو ان عملوں کی سزا ان کی اولادوں کو بھی ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد بیماری میں مبتلا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور دیگر مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں تو ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہر نیکیوں کے بدلے میں اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا رتبہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنی ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے، وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جس بھی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، وہاں نہ تو شیطان کے چیلے رہتے ہیں اور نہ ہی وہاں بے برکتی، پریشانیاں، بیماریاں اور دیگر مصیبتیں آتی ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر اوقات یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے رشتہ دار یا پھر اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑے پڑے ان پر مٹی جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی اولادیں نیک اور دین اسلام کے رستے پر چلنے والی بن جائیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائیں، صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھٹکاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب خود سوچ کر دیکھیں کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں، اس گھر میں تو بے برکتی ہی آئے گی
اور اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے نفرت ہی کرے گا اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی عمل اولاد کا بھی ہوگا۔ اولاد نہ تو یہی دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ محترم ناظرین، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی۔ ان کے ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے ہی چلے جائیں گے۔ ان کی بے پردگی کی وجہ سے اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا کی پیروی کر سکیں۔ محترم ناظرین، ہم سب نے یہ بات سن رکھی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمہ الزہرا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، آپ کا پردہ تو بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے کے ایک واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بی بی فاطمہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، بابا، وہ صحابی اندھا ہے مگر میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، شان مبارک ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے مبارک کی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے یا اچھا نہیں دیکھتے تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی اولادوں کے لیے بھی برا سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی اولادوں کو دھوکہ یا پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہی نظر اور آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اولادوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے، کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، وہی اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولادوں بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ تو جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی باپردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا پھر کسی مسکین کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت شامل ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، جزاک اللہ۔